السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں پاٹن سے عرض کر رہا ہوں, محمد حفیظ. بہت اچھا, فرمائیے. جی ہاں صاحب, عرض یہ تھا کہ میرے کچھ دوست حضرات بنگلہ دیش میں پڑھ رہے ہیں, MBBS کر رہے ہیں, تو انہوں نے جب بھی ان کے ساتھ کبھی بات ہوتی ہے تو میکزیمم وہ کہہ رہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے یا ہم سہمے سے لگ رہے ہیں. میں ریزن پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. وہ کہہ رہے کہ ہم مارچوری میں تھے, وہاں پہ ہم مطلب ڈیڈ باڈیز پر جو مارچوری میں ہوتی ہے, ہسپتال کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے مارچوری, ان میں وہ ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے اور کیمیکلز کی وجہ سے وہ پھر صحیح سلامت رہتے ہیں, وہ مطلب خراب نہیں ہوتے, لیکن وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر حضرات ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ وصیت کرنا کسی مسلمان کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مارچوری کے لیے وقف کیا جائے, تاکہ ڈاکٹر حضرات میری باڈی سے, ڈیڈ باڈی سے سیکھے اور پھر لوگوں کا علاج معالجہ کرے, یا میری باڈی سے وہ سرجری سیکھے. تو اس بارے میں میرا یہ کنفیوژن کلیئر کیجیے اور میری رہبری فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی باڈی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے. بالکل صاحب. انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے, اس کا آنر نہیں. یہ انسان اپنی باڈی کا یہ صرف یوزر ہے. بالکل صاحب. انسان نے اپنی باڈی کا کوئی پارٹ خود نہیں بنایا. بے شک صاحب. یہ اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے اور انسان کو صرف یوز کے لیے دی ہے. بے شک صاحب. اسی لیے باڈی کا کوئی پیس بیچ نہیں سکتے. اسی لیے زندگی میں ڈونیشن کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی آنکھ بیچنا چاہے, فروخت کر یا کڈنی فروخت کرنا چاہے, تو اجازت نہیں ہے, اس وجہ سے کہ انسان اپنی پراپرٹی بیچتا ہے. یہ جب ہے ہی نہیں اس کی پراپرٹی, تو بیچے گا کیسے؟ بے شک صاحب. لہذا جب پراپرٹی کا انسان مالک نہیں ہے اور وہ بیچنے کا اسے حق نہیں ہے, تو اسی طرح سے یہ وصیت کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی جو ہے وہ فلانے ڈپارٹمنٹ کو دیا جائے تاکہ وہاں لوگ ڈاکٹر اس سے سیکھیں. اسلام تو اجازت نہیں دے گا, لیکن یہ قانون ظاہر ہے صرف مسلمان کے لیے ہے. دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے مذہب یا اپنی سوسائٹی یا اپنے کسٹمز کے مطابق کریں گے. بے شک. رہا یہ کہ ڈاکٹر حضرات سیکھیں گے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات کے سیکھنے کے لیے پورا انیٹمی موجود ہے. بے شک صاحب. اس انیٹمی کے ذریعے سے ڈاکٹر سیکھیں. ہمیشہ سے دنیا میں علاج معالجے کا سلسلہ رہا ہے اور ڈاکٹر حکیم سیکھتے رہے ہیں, اور اس میں کبھی بھی ان کو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی ہے. بلکہ ڈائگنوزنگ کا سسٹم تو آج تو ٹیسٹوں کے ذریعے سے ہے, آج تو مشینوں کے ذریعے سے ہے. پہلے زمانے میں تو ڈائگنوزنگ کا سسٹم صرف نبض سے ہوتا تھا, اور نبض سے ہوتا تھا اور چیک اپ سے ہوتا تھا, اس میں کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی, اور وہ بیماریوں کو ٹریس کر لیتے تھے اور اس کے بعد پھر علاج بھی ہوتا تھا. تو سیکھنے کی ضرورت بلا شبہ ہے, لیکن مسلمان تو اجازت نہیں, اسلام کو تو اسلام اجازت نہیں دے سکتا ہے اپنے مردوں کو اس طرح سے. اگر اسلام اس کی اجازت دینے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کفن دفن کے سارے چیپٹر بند کرنے ہیں. بالکل صاحب. جنازے کے سارے چیپٹر بند کرنے ہیں. بالکل صاحب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ مریں گے اور وہ وصیت کریں گے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ فلاں ہاسپٹل کو دے دیا جائے. اب وہ غسل کس کو دیں گے, کفن کس کو پہنائیں گے, جنازہ کس کا پڑھیں گے, قبرستان میں کس کو پہنچائیں گے؟ بالکل صاحب. جب اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باڈی کا ڈونیشن, باڈی کے پارٹس کا ڈونیشن نہیں کر سکتے, تو اس کی ایک وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ اگر یہ ڈونیشن کا سسٹم شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی مر جائے گا, لوگ گھر والے رو رہے ہوں گے, اور ادھر سے ٹیمیں آئیں گی. ایک ٹیم آئے گی اس کی کڈنی نکالے گی, دوسری ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں نکالے گی, تیسری ٹیم آئے گی اس کا لیور نکالے گی, چوتھی ٹیم آئے گی اس کی باڈی سے چربی نکالے گی, پانچویں ٹیم آئے گی اس کا کچھ اور نکالے گی, اور چھٹی ٹیم آئے گی اس کا دماغ میں سے برین نکال دے گی, اور اس کا پھر یہ سارا نکال کر باقی جو کہیں گے یہ باقی چھوٹ ہے, یہ رکھو تم گوگل میں. بے شک. تو یہ اسلام تھوڑا اجازت دے گا انسانوں کی لاشوں کا یہ سب ہونے لگے. خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس طرح کی وصیت کرنا درست نہیں ہے, اور اگر کسی شخص نے اس طرح کی وصیت کی اس وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے, اور نہ اسلام اپنی سوسائٹی میں اس طرح کی اجازت دے سکتا ہے. اس کے بعد پھر میڈیکل جو ہے وہ ساری دنیا میں ہے, مسلم ملکوں میں بھی ہے. یہ صرف کسی ایک جگہ, کسی ایک علاقے, کسی ایک ہاسپٹل کی بات نہیں ہے. اسلام جب فیصلہ کرے گا تو پوری دنیا کے لیے فیصلہ کرے گا. بالکل صاحب. اور کیونکہ اسلامی فیصلہ یہی ہے کہ انسان اپنی باڈی کا اس طرح جو چاہے سو کرنا اجازت نہیں ہے, اس لیے یہ وصیتیں کرنا بالکل درست نہیں ہے. اب جو لڑکے وہاں میڈیکل اس میں ہیں
पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको जब सिखाया जाएगा, सीखने के लिए जब वो जाएंगे वहां और वो बालों का क्या क्या करते होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है उसको रोकें। उनके पास बॉडी आ गई है, अब वो मुसलमान की आई है, गैर मुस्लिम की आई है, वो तो अपना सीखें जो कुछ सीख सकते हैं उससे। बिल्कुल मुफ्ती साहब। हमारा केस दो अलग अलग हैं। एक है क्या ऐसी बॉडियों पर सीखना सिखाना और ये तजर्बा करना सही है या नहीं? जवाब है कि हाँ सही है। क्या इस तरह अपनी बॉडियां वसीयत करना चाहिए, सही है, गलत है? तो इस्लाम कहेगा नहीं, गलत है। गलत है बेशक साहब। अब जब वहाँ बॉडी आ गई है, ये कहाँ से आई है? ये मुसलमान की आई है या किसी नॉन मुस्लिम की आई है? उनकी ड्यूटी है, बॉडी आ गई, उनको सीखना है। बेशक मुफ्ती साहब। इसी तरह से बिल्कुल मान लीजिए, एक तो है चरस पीना। बेशक मुफ्ती साहब। तो चरस पीना तो जायज नहीं है, चरस बनाना भी जायज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चरस आ गई और मेडिकली ये टेस्ट ये देखना है ये चरस कौन कौन सी दवाइयों में इस्तेमाल हो सकती है। बेशक मुफ्ती साहब। मतलब जैसे मान लीजिए बेहोश करने की दवाइयों में अगर चरस इस्तेमाल होने लगे और डॉक्टर उसको सीखने लगे तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। पीना जुर्म है, सीखने में हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बिल्कुल। यहाँ जानते हैं ना कश्मीर में वो होती है ना सोई। हाँ बिल्कुल मुफ्ती साहब, सोई जानते हैं? हाँ, जो वो बंग नहीं, सोई जिससे खुजली उठती है। हाँ सोई, हाँ मुसा बिल्कुल जानता हूँ, सोई। हाँ, तो उसको लगाने से क्या होगा? उसको लगाने से खुजली होगी और वो कांटे से चुभने लगते हैं मुसा। हाँ, ये तो है उसका एक इफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन दूसरा इफेक्ट ये है कि वो तकरीबन 20 दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली चीज है। बिल्कुल मुसा। अब अगर एक डॉक्टर जो है वो उस पर रिसर्च कर रहा है कौन कौन सी दवाइयों में इस्तेमाल होगा, तो रिसर्च करना थोड़ा ही कोई मना है। लेकिन जब अगर डॉक्टर अपने बदन को लगाने लगे कि भाई यार इससे तो तशर उठेगा तुम्हें। बिल्कुल साहब, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हुआ। अस्सलाम वालेकुम।